والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم بن گئے۔ میں نے پوری بات بتا دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے بنی اسرائیل، ان کی قوم تھی، ظاہر سی بات ان کے 12 قبیلے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے تورات کے مطابق 70,000 لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی، بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ سامری کے نام سے ایک شخص تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور اس نے جو ہے وہ بچھڑا بنایا کیونکہ یہ ڈھانچے وغیرہ بنانے میں ماہر تھا۔ اور وہ بچھڑا بنایا کیسے؟ بنی اسرائیل جب مصر سے چلے تو وہاں سے انہوں نے کچھ سونا وغیرہ بھی لے لیا تھا۔ بعض تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ نیک لوگ تھے، اور ان نیک لوگوں کے پاس آل فرعون کے جو لوگ تھے وہ ان بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کے پاس اپنا سونا وغیرہ امانت کے طور پر رکھوا دیا کرتے تھے۔ ظلم کرتے تھے لیکن جانتے تھے کہ یہ لوگ نیک ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ہمارا سونا وغیرہ محفوظ رہے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہجرت کا حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا بنی اسرائیل کو نکالو۔ اب یہ چاہے کتنے ہی نیک تھے، لیکن اگر یہ کہتے کہ بھائی اپنا سونا واپس لے لو، ہم جا رہے ہیں، تو پکڑے جاتے نہیں پکڑے جاتے؟ لہٰذا امانت دار تو تھے لیکن امانت کو واپس کرنے کا موقع نہیں تھا، تو جو سونا وغیرہ تھا وہ ساتھ لے آئے۔ چوری کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اس کو چوری نہیں کہیں گے۔ اب یہ مجبوری تھی، اگر یہ کہتے بھائی تمہارا سونا پکڑو ہم تو جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایمانداری نہیں ہوتی بلکہ بیوقوفی ہوتی۔ تو لہٰذا جو سونا امانت کے طور پر ان کے پاس رکھا ہوا تھا یہ لے کر کے آ گئے۔ اس نے سامری نے کیا کیا؟ بعض قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو گئے، حکم آیا تھا نا کہ ہمارے پاس آؤ 40 رات، جیسے یہاں پر آ رہا ہے 40 دن 40 رات ہمارے پاس گزارو۔ تو جو وقت شروع ہونے کا تھا وہ وقت شروع نہیں ہوا تھا، وقت شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ شوق، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ ہم جلدی سے جلدی چلے جائیں، جہاں پر جانے کا شوق ہوتا ہے، جہاں پر جانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو میعاد تھی وہ شروع نہیں ہوئی تھی، وقت شروع نہیں ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے۔ قرآن میں ذکر ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، جلدی کیوں آئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شوق میں آیا ہوں۔ تو اس جلدی جانے کی وجہ سے سامری کو جو ہے موقع مل گیا تھا برگلانے کا۔ اس نے کیا کیا؟ لاؤ تمہارا سونا لیا اور بچھڑا بنایا۔ 3 روایتیں آتی ہیں، ایک روایت تو میں نے بتا دی تھی، کیا ایک روایت تو میں نے یہ بتائی تھی کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی مٹی، پیروں کی مٹی اٹھا کر کے اس میں ڈال دی اور اس میں زندگی کے آثار تھے اور وہ بولنے لگا۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جب سامری نے وہ بنا لیا تو شیطان اس کے اندر آ گیا اور وہ شیطان آوازیں نکالتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے بچھڑے میں سے آواز آ رہی ہے۔ اور ایک تیسری روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس نے بچھڑے کو کھوکھلا بنایا تھا، مطلب اوپر سے تو بنا دیا، جیسے مٹی کا برتن نہیں ہوتا، سراہی اندر سے کچھ نہیں ہوتا، مٹکا اندر سے کچھ نہیں ہوتا، کھوکھلا ہوتا ہے۔ اس نے اوپر سے جسم بنا دیا اور اندر سے اس کو کھوکھلا کر دیا اور اس کے اندر کئی سوراخ بنا دیے، کانوں میں سوراخ بنا دیے، منہ میں سوراخ بنا دیا، اور جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو اس نے ایسے اسٹائل سے اس کو بنایا تھا کہ ہوا جب اس کے اندر سے جاتی تھی اور دوسری طرف سے باہر آتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے بچڑے کے بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ ان آوازوں کی وجہ سے بنی اسرائیل جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کی قوم نے بت پرستی کی ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام آئے غصے میں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، غضبان بڑے غصے میں آئے۔ ایک ہوتا ہے غضب، غصے کو بیان کرنے کے لیے عربی میں لفظ ہے غضب، اور ایک بڑا زبردست غصہ، غصے کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جس کو کہتے ہیں غضبان، اس کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام ویسے غصے والے تھے، جلالی تھے، اوپر سے یہ جو غصہ تھا نا
یہ بڑے خطرناک لیول کا تھا. اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے غضبان کا لفظ استعمال کیا. غضبانہ اسفہ، غصے میں، بہت غصے میں، اور اسفہ بہت افسوس میں. غصے اور افسوس کی ملی جلی کیفیت تھی. اتنے غصے میں آئے کہ بھائی کی داڑھی پکڑ لی، بال پکڑ لیے کہ میری غیر موجودگی میں تمہاری خلافت میں یہ کام ہوا کیسے؟ تم تو تھے یہاں پر، تمہارے ہوتے ہوئے یہ کام کیسے ہوا؟ بولا میں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک گروپ تو وہ ہو گیا تھا بنی اسرائیل کا جو بت پرستی میں مبتلا ہو گیا. دوسرا گروہ وہ ہو گیا تھا جنہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ ایک طرف ہو گیا کہ ہم بت پرستی نہیں کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کریں گے. اور تیسرا گروپ وہ تھا جو بیچ میں ہوتا، جو نہ بت پرستی میں مبتلا ہوا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا بت پرستی نہ کرنے میں، بیچ میں ہو گیا. بت پرستی کرتے ہیں تو کرنے تو ہم منع بھی نہیں کریں گے، نہ ہم کریں گے نہ ان کو منع کریں گے. یہ جو 2 گروپ تھے، بت پرستی کرنے والے اور دوسرے نہ روکنے والے، ان دونوں کے بارے میں پھر یہ سزا آئی کہ ان کو قتل کیا جائے. آگے کی آیت میں آ رہی ہے حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو قتل کر دیا جائے. کمال کی بات ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے جو فرعون کے دربار میں پلے بڑھے، فرعون کی گود میں پلے، اور دوسرا یہ موسیٰ سامری ہے، اس کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا. جب یہ پیدا ہوا اس کی ماں اس کو جنگل میں پھینک کے چلی گئی تو جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور جنگل کے اندر، اس کو روایت کے اندر آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے جو پر ہیں 600 بازو ہیں، ان کے جو پر ہیں 600 پر 600 بازو، ان بازوؤں میں سے 2 بازو اس کے منہ میں لگاتے تھے اور ایک میں سے شہد نکلتا تھا، ایک میں سے دودھ نکلتا تھا. اس طرح اس کی پرورش ہوئی. ایک یہ بھی موسیٰ ہے جو فرشتے کے سائے تلے پلا ہے، لیکن 70,000 لوگوں کو مروا دیا، بت پرستی کروا دی. اور ایک یہ موسیٰ ہے جو فرعون کی گود میں پلے لیکن کائنات کے لیے ہدایت لے کے آ رہے. یہ سبق بتا رہا ہے کہ بھوت کے گھر اولیاء، اولیاء کے گھر بھوت. یہ مثال مشہور ہے نا، بھوت کے گھر اولیاء، اولیاء کے گھر بھوت. ضروری نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے یہاں نیکی پیدا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ برے لوگوں کے یہاں برے ہی نکلیں. جھوپڑی والوں کے اللہ تعالیٰ بادشاہ پیدا فرما دیتے. تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس سامری کو پھر بد دعا دی، اور بڑی خطرناک لیول کی بد دعا کہ جو تجھے ہاتھ لگائے گا بیمار ہو جائے گا. اور جنگلوں میں آواز لگاتا پھرتا تھا مجھے ہاتھ نہ لگانا. آبادی سے دور چلا گیا کہ مجھے کوئی ہاتھ لگائے گا تو بیمار ہو کے مر جائے گا. اور اس کو بھی یہی تھا کہ تجھے بھی بیماری لگے گی. تو بہرحال یہ دور، آبادی سے دور رہتا تھا اور چیختا چلاتا تھا کہ مجھے کوئی چھونا مت، مجھے کوئی ہاتھ مت لگانا. اسی حالت میں مرا، اکیلے تنہائی میں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. بہرحال 70,000 لوگوں نے جنہوں نے بت پرستی کی، انہوں نے جب توبہ کی موسیٰ علیہ السلام کے لوٹانے کے بعد، تورات لے کر کے آئے تھے. اور تورات اس طرح نہیں تھی، کتابی شکل جو اس طرح نہیں تھی. پتھر کی جو تختیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہمارے پرانے زمانے میں تو مکسر آ رہا ہے، ہر چیز کو اس میں ڈالو، گھیں گھیں کر کے وہ پورا پیس دیتا ہے. پرانے زمانے میں سیل اور بٹا ہوتا تھا، عورتیں اس پر چٹنی پیستی تھیں. تو اس طرح کی جیسے سیل ہوتی ہے نا، اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کے پتھر تھے، اور ان پتھروں کے اوپر جو ہے وہ تورات لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کا کلام لکھا ہوا تھا. اور وہ اونٹوں پر لاد کر کے لے کر کے آئے تھے، پتہ نہیں کتنے اونٹوں پر لے کر کے آئے تھے. تو بہرحال بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ غصے میں موسیٰ علیہ السلام سے وہ چھوٹ گئی، ایک آدھ تختی اسی وقت وہ ٹوٹ گئی. تورات کا کچھ حصہ جو ہے وہ اسی وقت، بعض علماء نے لکھا لیکن صحیح نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اسی وقت کچھ حصہ ضائع ہو گیا. شروع ہی سے یہ معاملہ چلا، قوم کی بت پرستی کی نحوست کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. بہرحال اس سے آگے کیا معاملات ہوئے وہ انشاءاللہ کل عرض کیے جائیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.